بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبان اتنی خطرناک چیز ہے، تیر اور تلوار کا زخم تو بھرا جا سکتا ہے، بندوق سے نکلی ہوئی گولی سے انسان بچ سکتا ہے، لیکن اگر زبان کی زخم ہے وہ جلدی بھرتا نہیں۔ کسی کے اوپر اگر آپ سے کوئی تکلیف ہو گئی، آپ جو اس کو کہہ دیے ہیں اس کے دل کے اندر جا لگا ہے، وہ جلدی ختم نہیں ہوتا۔ میرے بھائی اور دوست، ایک حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے، بہت لمبی حدیث ہے، راوی عبد الرحمن ابن اسود ہے، اور وہ حدیث 3505 نمبر کی حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، بس میں اس کا ترجمہ کر کے نکل جاؤں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی تھی۔ راوی لکھتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی زمین کی خرید و فروخت کر رہی تھی، یعنی زمین لینے کا لین دین کر رہی تھی، اور آپ کو پتا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، دنیا کے اندر مرد میں عورت میں آپ سب سے زیادہ کس کو پسند کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ عائشہ۔ پھر صحابہ نے سوال کیا، مرد اور عورت میں آپ نے عورت کو حضرت عائشہ کو پسند کیا، مردوں میں کس کو پسند کرتے ہیں؟ تو کہا کہ عائشہ کی باپ، یعنی عائشہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کے اس دنیا سے جانے کے بعد، اور اس کے بعد یعنی حضرت ابو بکر کو جانے کے بعد، دنیا کے اندر اگر اس کے بعد سب سے زیادہ محبت کرتے تھے تو اس کا بھانجا عبداللہ بن زبیر تھا۔ عبداللہ بن زبیر یعنی عائشہ کے رشتے میں بھانجا اور خالہ کا رشتہ، پھوپھی کا رشتہ ہے۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک زمین کی خریدنے میں لین دین کر رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کو پتہ چلا تو وہ کہنے لگا کہ ہماری خالہ کو یہ زمین نہیں لینی چاہیے، اگر یہی جملہ صرف استعمال کر دیتا تو کافی ہوتا، لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر نے جو لفظ استعمال کیا، بخاری کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر میری خالہ اگر زمین کا لین دینا بند نہیں کیا تو مجھے اس سے بڑا قدم اٹھانا پڑے گا، اور کسی بھی حال میں یہ زمین میں اپنے خالہ کو خریدنے نہیں دوں گا، یعنی حضرت عائشہ کے بارے میں۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتا چلا کہ عبداللہ بن زبیر نے ہمارے بارے میں اس طریقے سے کہا، تو اس نے اپنے زبان پر اپنے اس کی لفظ کو اس کے دل کے اوپر جا کر کے بیٹھ گیا، یعنی حضرت عائشہ نے کہا اس طریقے سے نہیں کہنا چاہیے تھا، اور اس نے قسم کھا لی اگر عبداللہ بن زبیر نے اس زمین کے بارے میں قسم کھایا ہے تو میں عبداللہ بن زبیر سے میں قسم کھاتا ہوں کہ اس سے بات نہیں کروں گی۔ یہ زبان کا لفظ دیکھیے کتنا پیار تھا، لیکن صرف عبداللہ بن زبیر نے کہہ دیا کہ میں اپنے خالے کو کسی بھی حال میں یہ زمین نہیں لینے دوں گا۔ جب یہ بات حضرت عائشہ کو پتا چلا اور اس کے دل کے اوپر جا بیٹھا، اس نے قسم کھا لی کہ میں آج سے اس سے بات نہیں کروں۔ عبداللہ بن زبیر کو پتا چلا کہ میری خالہ نے مجھ سے بات کرنے کے لیے قسم کھا لی ہے، چنانچہ وہ دورے دورے اپنے خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتی ہے، اور عائشہ سے کہتی ہے میری خالہ میری زبان سے یہ بات نکل گئی، آپ مجھے معاف کر دیں۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ اے عبداللہ بن زبیر، میں نے قسم کھا لی ہے، اب تجھے میں معاف نہیں کر سکتی۔ چنانچہ عبداللہ بن زبیر نے کتنا وسیلہ تلاشا، کچھ لوگوں کو تیار کیا کہ میری خالہ کو مناؤ، وہ مجھ سے بات نہیں کر رہی ہے، اسے جا کر کے کہو کہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے کے لیے تیار ہوں، میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، وہی تو ہے کہ میری خالہ کو مناؤ اور وہ مجھ سے بات کرے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہی ہوا جب لوگ گئے، لوگوں نے ریکویسٹ کیا، لوگوں نے کہا کہ وہ معافی مانگنا چاہتے ہیں، اے عائشہ، آپ تو نبیوں کی بیوی ہے، آپ تمام لوگوں کا ماں ہے، آپ جو ہے معاف کر دیں۔ کہا نہیں، میں معاف نہیں کر سکتا، میں کسی بھی حال میں نہیں معاف کر سکتا۔
چنانچہ عبداللہ بن زبیر نے ایک تدبیر حربہ استعمال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ننیال سے زیادہ محبت کرتے ہیں. بنو زہرہ اس کا نام تھا. کہا کہ جس سے نبی محبت کرتے ہیں اس کا اہلیہ اس کی ازواج مطہرات بھی محبت کرتی ہے. چنانچہ اس نے 2 آدمی کو اللہ کے نبی کے ننیال بنو زہرہ کے 2 آدمی کو تیار کیا جس کا نام عبد الرحمن بن اسود ہے اور ایک کا نام عبد الرحمن بن اسود ہے اور ایک کا نام مخرمہ ہے. ان دونوں شخص کو تیار کیا. یہ دونوں شخص کو لایا. کہا کہ اللہ کے نبی اپنے ننیال سے محبت کرتے تھے, آپ اس کے ماموں ہیں, آپ اگر حضرت عائشہ کو کہیں گے تو حضرت عائشہ آپ کی بات کو مان لے گا. چنانچہ یہ 2 شخص اللہ کے نبی کے گھر یعنی حضرت عائشہ کے گھر پہنچتے ہیں. پردہ کا حکم نازل ہو چکا ہے, پردہ کا حکم نازل ہو چکا ہے. چنانچہ گھر میں آنے کے لیے وہ دونوں صحابہ نے, وہ دونوں مشور بن مخرمہ اور عبد الرحمن بن اسود نے دونوں نے اجازت طلب کی. اجازت مل گئی, لیکن جب گھر میں گھسے تو دوسرا بھی پردہ لگا ہوا تھا. وہاں یہ دونوں صحابی کھڑے ہو گئے. عبداللہ بن زبیر نے وہ پردے کو, دوسرے پردے کو بھی چھلانگ لگا کر کے اپنے پھوپھی اپنے خالہ کے پاس جاتی ہے اور گلے سے گلے ملنے لگتی ہے اور رونے لگتا ہے اور کہتا ہے میری خالہ کو مجھے معاف کر دے, اب کے بعد میں اس طریقے سے تمہارے بارے میں کوئی آواز نہیں نکالوں گا. حضرت عائشہ بھی رو رہی ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر کی بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. دونوں رو رہے ہیں, معافی مانگ رہے ہیں. حضرت عائشہ بار بار یہ کہہ رہی کہ میں تجھے معاف نہیں کر سکتی. اے عبداللہ بن زبیر تم مجھے اتنا تنگ نہ کرو, تم مجھے اتنا تنگ نہ کرو, میں تجھے معاف نہیں کر سکتی. یہ 2 صحابہ جو پردے سے باہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اے اما عائشہ آپ تو نبی کی بیوی ہے, آپ سے ہم نے اسلام سیکھا, دین سیکھا. نبی گزر گئے, ہم نبی کے ماموں لگیں گے, رشتے میں ماموں لگیں گے اور نبی ہم لوگوں سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا. اے عائشہ آپ تو دین کے بارے میں جانتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے یہ حدیث کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان یا کوئی مسلمان اگر 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے کلام نہیں کرتا ہے تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یہ حدیث پتہ ہے اور آپ کے جو ہے معافی وہ مانگنے کے لیے عبداللہ بن زبیر تیار ہے, آپ اس کو معاف کر دیں. چنانچہ حضرت عائشہ نے دیکھا کہ جو ہے یہ لوگ بھی سفارش کر رہے ہیں. اس کے بعد حضرت عائشہ نے معاف کر دی اور معافی کے سبب حضرت عائشہ نے 40 غلاموں کو آزاد کیا. راوی لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ کہتی جب میں یہ بات یاد کرتی تھی تو میں اتنی روتی تھی کہ اپنے آنسوؤں سے ہمارے دوپٹے بھیگ جاتے تھے. صرف ایک غلطی کے سبب اس کا نقصان اتنا بڑا ہوا کہ 40 غلام بھی قسم کا کفارہ تھا. میرے بھائی اور دوستو, آج ہمارے زبان کے اندر کوئی لذت نہیں, ہم کیا بول رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں. ہماری زبان اتنی بکتی ہے کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. کھڑے کھڑے کسی کی غیبت بیان کر دیتے ہیں, کھڑے کھڑے کسی کی چغلی بیان کر دیتے ہیں, کھڑے کھڑے کسی کو ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ اس کے دل کے اوپر جا لگتا ہے اور زندگی بھر وہ زخم اس کے دل کے اندر چبھتا ہے.